اور فرمایا کہ اس کے سارے معاملات کو خدا بکھیر دیتا ہے۔ اب کوئی معاملہ اس کے قابو میں نہیں رہتا، ہر معاملہ اس کے قابو اور اختیار سے باہر نکال دیتا ہے خدا۔ وہ کبھی اس کے لیے بھاگتا ہے، کبھی اس معاملے کے لیے بھاگتا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھتا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھتا ہے، لیکن کسی چیز کے اوپر بھی پوری طرح سے بھائی کا اختلاف ہوگا، بہن بہن کا اختلاف ہوگا، بہن بھائی کا اختلاف ہوگا، پڑوسی کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ کوئی ایک بات جس کے اوپر آپ نے اختلاف کیا اور کہا میں حق ہوں، دوسرے نے کہا میں حق ہوں، تو کیا ہوگا؟ اللہ انجام ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو تمہارے اسٹینڈرڈس ہیں وہ کامیابی کے کیا ہیں؟ ایک آدمی نے مقابلے کا امتحان دیا، وہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا یا اے ایس پی آ گیا، اس نے کہا کہ میں جو ہوں کامیاب ہوں۔ ایک آدمی جو ہے اس نے کاروبار شروع کیا، اپنے ارد گرد کے کاروباری دوستوں سے آگے نکل گیا، اس نے سمجھا کہ باقی ناکام ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا۔ انسانوں نے اپنی آزاد کامیابی کے الگ الگ معیارات بنائے ہوئے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک آدمی الیکشن لڑتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے ان چیزوں کو کامیابی قرار نہیں دیا، یہ انسان کی آزمائشیں ہیں۔ آزمائش کی پھر ان میں سے ہر ایک الگ صورت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی قیامت کے دن جہنم لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آمين يا رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا انسانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اگر کسی آدمی نے غلطی سے اس دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا تو وہ آدمی جو ہے وہ شدید نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من کان یرید الآخرہ یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کر لے، آخرت کی کھیتی لگانا چاہے، آخرت کی کھیتی کو بڑھانا چاہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کی کھیتی کو برکت دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کی فصل بار بار ہوتی ہے، اس کے دانے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ آخرت جو ہے وہ کمانے والا آدمی نفع میں ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو آدمی اسی دنیا کی کھیتی کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہان میٹھا اگلا کیا ہے میٹھا، بس یہ جس آدمی کا نقطہ نظر بن گیا تو فرمایا کہ نؤتہ منہا، اس کو اس دنیا میں سے ہم دیں گے، دنیا اس کو دیں گے، دنیا کی نعمتیں دیں گے، دنیا کے عہدے دیں گے، دنیا کے مقامات اس کو دیں گے، نؤتہ منہا۔
وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ آخرت میں وہ صریحاً محروم ہے، نہ آخرت میں وہ کوئی اپنی نیکی کا اجر پائے گا اور نہ ہی آخرت کی زندگی کو بسر کر سکے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس زندگی میں وہ جی سکے گا اور نہ مر سکے گا۔ یہ دو انجام ہیں جو قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے تو صرف 2 مقامات سے تلاوت کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، فرمایا کہ جو آدمی اسی دنیا کی جلدی سے مل جانے والی نعمتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بس دنیا ہی اس کو ملنی چاہیے، تو فرمایا کہ جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں، اس کو ہم اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد اس کا انجام جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، مذموما مدحورا، پھر وہاں پر وہ جو ہے وہ مذمت کیا ہوا اور راندہ درگاہ دھتکارا ہوا جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیا، اور جس آدمی نے آخرت کی زندگی کا ارادہ کیا، اس میں کامیابی کا ارادہ کیا، آخرت کو بنانے کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے محنت بھی کی، یہ نہیں ہے کہ خالی ارادہ کر کے رہ گیا، پھر اس نے اپنی زندگی کا رخ درست کیا، پھر اس کے لیے محنت کی، وسعی لہا سعیا، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ لوگ ہیں کہ جو ان کی محنتیں جو ہے اللہ کے یہاں مشکور ہے۔ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی نعمتوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ رب العزت نے بڑھا دیا، ان کی محنت میں اللہ رب العزت نے برکت دی اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سعی کو قبول کر لیا، اس کی قدر کی گئی۔ مشکورہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو محنت ہے، جو اس کی بھاگ دوڑ ہے، جو اس کی یعنی ساری زندگی کی تکالیف کا جھیلنا ہے، وہ ضائع نہیں چلا جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی اللہ رب العزت کے لیے زندگی بسر کرتا ہے اور وہ اپنی آخرت جو ہے اس کو بنانے کے لیے دنیا کے نقصانات کو دن رات اٹھاتا ہے، صدمے سہتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور اس کے باوجود وہ آخرت کی کمائی میں لگا ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ خدا اس کی اس کمائی کی قدر نہ کرے، اس کو ضائع کر دے، تو خسر دنیا والآخرہ، یہ آدمی تو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں رہے گا۔ تو خدا کو چاہنے والا، خدا کا طلب کرنے والا، خدا کے راستے پہ چلنے والا دونوں جہانوں کا نقصان اٹھائے، یہ تو اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے، اس کی ذات پر ایک حرف آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کان سعیہ مشکورا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی بھاگ دوڑ ضائع چلی جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھاگ دوڑ کی، اس کی محنت کی قدر فرمائے گا اور اس کو جو ہے نا وہ رائگاں نہیں ہونے دے گا، ضائع ہونے نہیں دے گا۔ بس یہ بات میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کہی۔ قرآن کریم کا اصل پیغام ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو آخرت کو کمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اس لیے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے سورہ ملک آپ شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے اقتدار میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس نے زندگی کو بھی بنایا ہے، موت کو بھی بنایا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نا کہ لوگ مرتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نا کہ کوئی نہیں جیتا، کوئی آدمی ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفناتے ہو، اپنے بھائی کو دفناتے ہو، اپنی بیوی کو دفناتے ہو، بعض اوقات اپنے بیٹوں کو بھی دفناتے ہو،
کوئی لمبی زندگی اتنی لے کر کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے قیامت تک اس کی زندگی چلتی رہے، ابلیس ہی ہو سکتا ہے، باقی تو کسی کو اللہ نے اتنی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ نبیوں کو بھی خدا نے بلا لیا، ولیوں کو بھی بلا لیا، اللہ نے نیک بندوں کو بھی بلا لیا، بد کو بھی بلا لیا۔ خدا کسی کو زمین پر چھوڑتا نہیں ہے۔ 100 سال میں دنیا کی تقریباً ساری آبادی بدل جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی 100 سال سے اوپر کا باقی بچے تو پھر وہ ایک ایسی یادگار ہوتا ہے کہ جس کو اپنے ارد گرد اپنے بچپن کا کوئی ساتھی ملتا نہیں جس سے وہ بات کر سکے۔ وہ دنیا اس کے لیے بدلی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک جگہ یہ بات نہیں سمجھائی انسان کو کہ بھائی میں نے تمہیں دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں بار بار یہ بات یاد کراتا ہے انسان کو۔ خدا تو بار بار یہ بات یاد کراتا ہے کہ انسان نے مرنا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ ضرور چکھے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تمہیں بھرپور صلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تمہارے اعمال کا اللہ رب العزت نے ایک صلہ رکھا ہے، ایک اجر رکھا ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ نیک اعمال ہوں گے تو نیک صلہ مل جائے گا، بد اعمال ہوں گے تو بد صلہ مل جائے گا، برا انجام ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو تمہارے اسٹینڈرڈس ہیں وہ کامیابی کے کیا ہیں؟ ایک آدمی نے مقابلے کا امتحان دیا، وہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا یا ASP آ گیا، اس نے کہا کہ میں جو ہوں کامیاب ہوں۔ ایک آدمی جو ہے اس نے کاروبار شروع کیا، اپنے ارد گرد کے کاروباری دوستوں سے آگے نکل گیا، اس نے سمجھا کہ باقی ناکام ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا۔ انسانوں نے اپنی آزاد کامیابی کے الگ الگ معیارات بنائے ہوئے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک آدمی الیکشن لڑتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے ان چیزوں کو کامیابی قرار نہیں دیا، یہ انسان کی آزمائشیں ہیں۔ آزمائش کی پھر ان میں سے ہر ایک الگ صورت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی قیامت کے دن جہنم سے دور ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، اصل میں کامیاب یہ شخص ہوا ہے۔ کامیابی یہ ہے جو کہ اللہ کے یہاں آخرت کے دن انسان کے سامنے آئے گی، اور جب انسان جو ہے وہ اسی دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو وہ آخرت کے لیے محنت ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دنیا کیا کرتی ہے، یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جو ہے، یہ جو دھوکہ دینے والی دنیا ہے، یہ ایک پونجی ہے جو انسان سمجھتا ہے میری جیب میں ہے، لیکن اس کی جیب میں نہیں ہوتی۔ بڑی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک دھوکے کی پونجی ہے، ایک ایسا پٹوا ہے جو اب آپ کی جیب میں نہیں رہا۔ ایک آدمی اگر جیسے آج کل یہ سپر اسٹور ہوتے ہیں، ان میں سپر اسٹور میں کسی بڑے مال میں چلا جائے، وہاں پر ہر شے ملتی ہے، وہاں پر کراکری بھی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ پھل بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، گروسری بھی ہے، ہر شے وہاں پر ہے۔ وہ ساری چیزیں لے کر جناب عالی اور بڑی ساری 2-3 جو ہے نا وہ ٹرالیاں بھر کے لے آئے کاؤنٹر پہ، کاؤنٹر والا اس کو جو ہے نا وہ لکھ کے بڑی سی ایک پرچی پکڑا دے، لے جی بھیا صاحب 2 لاکھ روپے کا 2 لاکھ روپے کا سامان آپ نے خرید لیا ہے۔ سامان سارا کاؤنٹر پہ رکھا ہوا ہے، اب یہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، بٹوا بھائی اب کیا کرے گا؟ اب اس کا اب بتائیں کیا بنے گا؟ جو کچھ سامان خریدا تھا کہاں چھوڑ کر آئے گا؟ کاؤنٹر کے اوپر چھوڑ کے آئے گا۔ اب وہ خرید نہیں سکتا، قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک کرنسیوں کی ایک خاص صورت عطا کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ سانس۔ یہ سانس جو ہے نا یہ ایک کرنسی ہے، یہ ایک نوٹ ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی زندگی کے آغاز میں یہ بٹوا بھر کے اس کے جیب میں رکھ دیا ہے۔ اب وہ ساری زندگی جو سانسیں لیتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، یہ کرنسی خرچ ہوتی رہتی ہے۔
جس وقت یہ بٹوا خالی ہو جاتا ہے اس وقت زمین کے اوپر جو بھی زمین کے کاؤنٹر پہ اس نے رکھا تھا، کوئی مکان بنا کے رکھا تھا، کوئی دکان بنا کے رکھی تھی، کوئی کار خرید کے رکھی تھی، ان بچوں کا بینک بیلنس بنایا ہوا تھا، جتنی چیزیں بنائی ہوئی تھی سب زمین کے اوپر دنیا کے کاؤنٹر کے اوپر سب رہ جاتی ہیں۔ آدمی کو خالی ہاتھ اسٹور سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے۔ مین اسٹور تھا نا، بڑا سا شاپنگ مال تھا، اس سے وہاں سے بٹوا چوری ہو گیا، سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ اب یہ بٹوا چوری نہیں ہوا، یہ بٹوا ختم ہو گیا اس کی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے۔ وہ کمانا جو کہ تھا اس نے، وہ سب کچھ اس نے دنیا کے لیے اختیار کر لیا اور آخرت کو ترک کر دیا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکے کی پونجی ہے۔ جب آپ اس کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی خریداری کرتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے دے۔ یہ بات اللہ پاک کو سمجھائے۔ تو دنیا کے اندر انسان آیا ہے آخرت کو کمانے کے لیے۔ ہم نے دنیا کے اندر دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی اس ایک بات کے سوا سارے کام جو ہے نا وہ اختیار کریں۔ دین کے اندر بھی ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ جن کا براہ راست ہم سے تعلق نہیں، اور دنیا کے اندر بھی ہم انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو کام ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جانے ہیں وہ ہمارے ساتھ جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہر آدمی کا بٹوا خرچ ہو رہا ہے، کرنسی نکل رہی ہے، وہ دن بہ دن غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے دل کی جو ہے تمنا وہ ختم ہونے کا نام ہے۔ دل کے اندر تمناؤں کے ابھی انبار لگے ہوئے ہیں۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ جب خطبہ سنتے ہیں نا، اکثر علماء اپنے خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جبرائیل علیہ السلام نفخ فی روعی، نفخ فی روعی، فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کے اندر یہ بات پھونکی، ان النفس لن تستكمل حتى ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ ہاں، کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر لے۔ جو رزق اللہ نے اس کے لیے لکھا کہ یہ کھائے گا، یہ پیے گا، وہ رزق اس کو اللہ دے گا۔ جب تک کہ وہ رزق اس کا پورا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ آدمی مر نہیں سکتا۔ ان النفس لن تموت، بے شک کہ کوئی جان مر نہیں سکتی، حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر دے۔ تو جو اس نے کھا لیا وہی تو اس کا ہے، جو اس نے پہن لیا وہی اس کا ہے، جو اس نے پی لیا وہی اس کا ہے، اور جو کچھ اس نے چھوڑ دیا وہ تو اس کے منحصر کا، اس کا اپنا مال تو نہیں ہے، وہ تو اس نے اپنی حماقت اور بے وقوفی سے دوسروں کے لیے کما کما کر انبار لگائے تھے، یہ اب اپنے لیے تو اس نے آخرت میں جمع کرنا تھا، وہاں خالی رہ گئے۔ تو فرمایا کہ لن تموت حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ۔ کتنی پیاری نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمائی، اتنی بڑی حقیقت پہلے بیان کی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر لے۔ پھر آپ نے نصیحت کی، آپ نے فرمایا فاجملوا فی الطلب، تو بھاگ دوڑ کو مختصر کر، یہ جو دنیا کی نسبت ہے اس کو تھوڑا، اس کے اوپر تھوڑا صبر کرو، تو ہاتھ ہلکا رکھو، کہ فاجملوا فی الطلب، بھاگ دوڑ مختصر رکھو، وتوکلوا علی اللہ، اور اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ تمہیں تمہارے حصے کا رزق ضرور عطا کرے۔ تو بات یہ کہ قرآن کریم نے بار بار ایک بات سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ نے آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو انسانوں کی دو قسمیں قرآن کریم نے بتا دی، ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ میں دنیا میں آخرت کو کمانے کے لیے آیا ہوں، اور کل کو میں اللہ رب العزت کے پاس دوبارہ آخرت میں موجود ہوں گا، حاضر ہوں گا، اور میرا رب جو ہے وہ مجھ سے میری زندگی کے سارے معاملات کا حساب لے گا، ایک ایک بات کا احتساب ہوگا۔
فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ بہت ہی مختصر ہے۔ فرمایا کہ زمین کے اوپر تم کسی بات میں، چھوٹی سے چھوٹی بات میں اگر اختلاف کرتے ہو، دو آدمی، باپ بیٹے کا اختلاف ہوگا، ماں بیٹی کا اختلاف ہوگا، شوہر بیوی کا اختلاف ہوگا، بھائی بھائی کا اختلاف ہوگا، بہن بہن کا اختلاف ہوگا، بہن بھائی کا اختلاف ہوگا، پڑوسی کا آپس میں اختلاف ہوگا، کوئی ایک بات جس کے اوپر آپ نے اختلاف کیا اور کہا میں حق پر، دوسرے نے کہا میں حق پر، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ، اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑے گا، حق کو خدا بالکل واضح کرے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اختلاف ہوا ہے نا، تو اس کو بھی خدا کہے گا آؤ میں بتاتا ہوں تم دونوں میں سے حق پر کون تھا۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ تو اندر سے صاف ہوتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا اس کے دل کا چور خدا اس وقت نکال کر دکھائے گا، یہ دیکھو یہ تمہارے اندر تھی نا بات، لیکن تم جھوٹ بولے جا رہے تھے، اس آدمی پر دباؤ ڈالے جا رہے تھے، تم اپنی زبان سے اس کو جو ہے نا وہ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، زبان سے اس نے مجھے دبا رکھا اپنی بات چیت سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں دکھاؤں گا، وَلِلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، ہاں انسان جو ہے وہ اپنے اندر جو اس کے نفس کے اندر عقائد ہے ان سے خوب واقف، کوئی انسان اپنے بارے میں بے خبر نہیں ہے۔ جو معاذیر ہے، جو عذر تراشتا ہے، جو بہانے پیدا کرتا ہے، وہ تو سارے کے سارے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، اور لوگوں کا منہ بند کرنا ہے اس لیے وہ بہانے تراشتا ہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں اندر سے ٹھیک ہوں کہ غلط ہوں، یہ جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف میں حق پر ہوں یا حق پر نہیں ہوں یہ اس کو پتہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ بات پتہ نہ ہو، لیکن فرمایا کہ وہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو بہانے تراشتا تھا اور جو باتیں کرتا تھا، یہ قیامت کے دن خدا ان کو کھول کے رکھتا ہے سامنے، بالکل ہر آدمی جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو طرح کے انسان، ایک انسان کون ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش سمجھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش سمجھا اور دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود نہیں بنایا۔ دنیا میں جیسے بھی گزارا ہوا حلال کے ساتھ، اس نے اوکھے سوکھے ہو کر گزارا کیا۔ کبھی اللہ اوکھا بھی کرتا ہے، کبھی سوکھا بھی کر دیتا ہے، حلال سے بھی سوکھا ہوتا ہے۔ آج بھی یہ نہیں ہے کہ حلال کمانے والے ہمیشہ اوکھا ہی رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے۔ تو ہمیں کہ اب یہ آدمی اس نے اپنی زندگی سیدھی کر لی، آخرت اس نے اپنی منزل بنا لی، یہ ایک شخص ہے، یہ اس کا انجام الگ ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا اور وہ بھول گیا کہ وہ دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے سمجھا اس دنیا میں ناکامی ہو گئی تو ناکام ہو گیا، اس دنیا میں کامیابی مل گئی تو کامیاب ہو گیا۔ جو میری ایمبیشنز ہیں، جو میری خواہشات ہیں، جو میری آرزویں ہیں، جو میری تمنائیں ہیں، یہ اگر پوری نہ ہوں تو میں تو ناکام ہو گیا۔ یہ انسان جو ہے اس کو اگر شیطان نے اس بھلیکے میں ڈال دیا، اس غفلت میں مبتلا کر دیا کہ بھائی اگر جو تم چاہتے ہو وہ نہ ملا تو پھر تو تم ناکام ہو، تو جس آدمی کے دل کے اندر یہ بات شیطان نے بٹھا دی اور اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیا کر دی، دنیا کے لیے وقف کر دی، اب وہ سارا صبح سے شام تک اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، نہ آخرت کمانے کے لیے ہے، نہ ماں باپ کے لیے ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے ہے، نہ بہن بھائیوں کے لیے ہے، نہ پڑوسی رشتہ داروں کے لیے ہے، نہ خیر کے کاموں کے لیے ہے، وہ صرف پیسہ کماتا ہے، اور اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی بھی کہتا ہے کہ پیسے کے ذریعے ہی کر دو، باقی جو ہے نا وقت میرا وہ پیسہ ہی کمانے میں خرچ ہو جائے۔ اگر کچھ بہت مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اس کو جو ہے نا کسی وقت نیکی کمانے کا بھی خیال آ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ چیک لے جاؤ بھائی، یہ نیکی جو ہے نا وہ میرے حصے میں اللہ ڈال دے، باقی یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے دینے، نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت صحیح وقت پر نکالتا ہے،
بعض لوگ تو نماز پڑھتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کروائے، لیکن جو نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی آخری وقت میں جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ اسپیڈ میں نماز پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ احسان کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کی زندگی کا جو مقصود ہے وہ آخرت کمانا ہے، اور ایک آدمی کی زندگی کا جو مقصود ہے وہ دنیا کمانا ہے۔ دونوں کا جو ہے نا طرز عمل ہو جاتا ہے مختلف۔ جب دونوں کا طرز عمل ہو جاتا ہے مختلف تو دونوں کا انجام بھی ہو جاتا ہے مختلف، دونوں کے ریزلٹس ڈفرینٹ نکلتے ہیں۔ اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے کوئی بات سمجھانے سے باقی نہیں چھوڑی۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث میں پڑھ رہا تھا، دل کو ہلا دے رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، 10 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بچے کے طور پہ خدمت کرنے، اور 20 برس کے ہوئے تو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ 10 سال مدینہ طیبہ میں انس بن مالک نے نبی علیہ السلام کی خدمت، اور جو لوگ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے تھے نا صحابہ میں، ان میں حضرت انس بن مالک بھی تھے، کیونکہ اور کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے، بس اپنے آقا کو یاد کیے جاتے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے نا کہ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے آقا کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ میرے آقا بیٹھتے ایسے تھے، کھڑے ایسے ہوتے تھے، چلتے ایسے تھے، پھرتے ایسے تھے، بولتے ایسے تھے، یہ فرماتے تھے، وہ فرماتے، پوری زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، اور باقی بھی ازواج مطہرات کو ان کو وقت پر ملا۔ یہ زندگیاں پوری کی پوری 50 برس بس ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے گزر گئی، آقا یہ کہتے تھے، آقا یہ کرتے تھے، پوری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے دیگر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چھوٹے صحابہ تھے نا عمر میں، جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں پڑا خلافت کی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ اسلام کو سنبھالا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام کے بعد ان کے اوپر براہ راست اسلام کو اور امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی۔ لیکن جو لوگ جو ہیں انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی امت کو منتقل کر دی، پوری زندگی آپ کا اٹھنا بیٹھنا امت کو منتقل کر دیا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا سونا جاگنا امت کو منتقل کر دیا۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کا بھی کارنامہ چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، 10 سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی۔ وہ حدیث بیان ہے، انہوں نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرت، جس آدمی نے نیت یہ کی کہ وہ آخرت کو طلب کرے گا، وہ آخرت کو اپنا مطلوب، اپنا مقصود بنائے گا۔ ہاں، اس کی 2 طرح کے انسان ہو گئے نا، ایک آخرت والا، ایک دنیا والا۔ اب دونوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی مختلف ہو گیا۔ من کانت نیتہ طلب الآخرت، جس آدمی نے نیت کر لی آخرت کو کمانے کی، آخرت کو اپنا مطلوب بنا لیا، تو فرمایا کہ جعل اللہ فی قلبہ غنیٰ، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ دنیا سے بے رغبتی بھر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب اس نے آخرت کو اختیار کر لیا، اب دنیا کی طرف سے اس کی نظر ہٹا دو، دنیا خدا دے گا آگے آ رہی ہے، لیکن وہ جو ہے آدمی اس کا مقصود دنیا نہیں ہے۔ بات سمجھیں، دنیا جتنی بھی مل رہی ہو اس کو، پورا پاکستان بھی خدا دے دے، لیکن جو ہے نا وہ اس نے نیت کی ہوئی ہے کیا؟ آخرت کمانے۔ من کانت نیتہ طلب الآخرت جعل اللہ فی قلبہ غناہ فی قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیتا ہے۔ وجمع له شملہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ لیتا ہے، اس کو سنبھال لیتا ہے۔ جس طرح پنڈ ہوتی ہے نا، ایک دفعہ بکھر جائے تو سڑک کے اوپر مصیبت ہو جاتی ہے آدمی کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی کے سارے معاملات ہیں، یہ اس آدمی کے لیے ایسے نہیں رہتے۔ اللہ جمع له شملہ، اللہ اس کے معاملات کو خود سمیٹ لیتا ہے۔ معاملات جتنے زیادہ پھیلے ہوئے اور بکھرے ہوئے ہوں گے، آدمی کے پاس آخرت کمانے کا وقت اتنا کم، اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے۔ اس کی بھاگ دوڑ خدا جو ہے نا وہ زیادہ نہیں کرتا۔
اور فرمایا کہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا، دنیا اس کے پاس آتی ہے، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور یہ دنیا اپنی ناک رگڑ رہی ہوتی ہے، لوگ اس سے دعائیں کروانے بھی آتے ہیں، لوگ اس سے جو ہے نا وہ ہاتھ ملانے بھی آتے ہیں، تو وہ عاجز ہو کر آتے ہیں، وہ اس کے سامنے متکبر ہو کر نہیں آتے۔ فرمایا کہ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، دنیا اس کے سامنے ناک رگڑتی ہوئی آتی، جس نے آخرت کو اپنی جو ہے نا وہ مقصود اور مطلوب بنا لیا۔ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، اور جس آدمی نے نیت کر لی کہ میں نے دنیا ہی کمانی تو بھائی فلاں آدمی سے میں نے آگے نکلنا، یہ جو میرا کاروباری حریف ہے اس کو میں نے شکست دینی ہی دینی، فلاں آدمی جو ہے وہ جس عہدے پر پہنچا اس سے 2 عہدے اوپر میں نے چڑھنا ہی چڑھنا ہے، اس آدمی نے جتنی زمین خریدی ہے اس سے 2 گنا زمین میں نے لینی ہی لینی ہے۔ فرمایا کہ من کانت نیتہ طلب الدنیا، جس آدمی نے دنیا کی زندگی کو طلب کرنا یہ جو ہے اپنی نیت میں داخل کر دیا، اب نیت اس کی یہ ہے، ارادہ اس کا یہ ہے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حاجت مندی، فقر اور غربت یہ رکھ دے گا۔ رکھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ خوف، بھائی میں غریب نہ ہو جاؤں۔ صدر مملکت بھی جو ہے نا بن جائے تو ایک آدمی وہ رشوت لینے سے باز نہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی زندگی جو ہے نا اس کے اندر یہ پیسے مجھے کام آئیں گے، تو وہ جو خوف ہے نا ایک اس آدمی کے اوپر خدا مسلط کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار پیسے نہ رہے تو کیا ہوگا؟ جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فقر کو رکھ دیتا ہے، اس کے سامنے ہدف جو ہے نا حاجت مندی اور فقر کا وہ خوف وہ ہر وقت اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ وشتت علیہ امرہ، اور فرمایا کہ اس کے سارے معاملات کو خدا بکھیر دیتا ہے، اب کوئی معاملہ اس کے قابو میں نہیں رہتا، ہر معاملہ اس کے قابو اور اختیار سے باہر نکال دیتا ہے خدا۔ وہ کبھی اس کے لیے بھاگتا ہے، کبھی اس معاملے کے لیے بھاگتا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھتا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھتا ہے، لیکن کسی چیز کے اوپر بھی پوری طرح سے غالب آ کر اس کو سیدھا نہیں کر پاتا کام کو۔ اور فرمایا کہ وَيَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اللہ رب العزت دیتا اس کو دنیا میں سے اتنا ہی ہے جتنا خدا خود لکھ دیتا ہے اس دنیا میں، اتنا اس کے لیے۔ بس میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ نے آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے، اس غفلت میں مبتلا نہ ہو جائے میں بھی اور آپ بھی، کوئی دنیا کے ہنگامے ہو، کسی طرح کے ہو حالات، کچھ بھی ہو، ہمارے ہدف سامنے رہنا چاہیے آخرت کے کمانے کا۔ جو یہ ہدف ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا پھر ہم جو ہے نا وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے۔ اگر یہ ہمارے سامنے رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو جو آخرت کی محنت کے لیے کریں گے، جو اللہ کے دین کے لیے کریں گے، اللہ کے نبی کی امت کے لیے کریں گے، انسانیت کے لیے کریں گے، سب مقبول ہو جائیں گے۔ اور جب آخرت والا ہدف سامنے سے ہٹ جائے گا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔